الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 12، موضوع علم، علماء ربانیین کی شان۔ اللہ کریم نے متعدد جگہ پر علماء حق کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح کئی احادیث ہیں جہاں سے علماء کرام کی شان واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں صالحین کہا، کہیں صادقین اور کہیں فقیہ یا علماء کے نام سے یاد فرمایا۔ رب کریم کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 کا ایک حصہ۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معلوم چلا اللہ سے جو نہیں ڈرتے وہ علماء کے گروہ میں شامل ہی نہیں ہیں، چاہے وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر اندھے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، زیادہ باتیں بنانا علم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا علم ہے، یعنی خشیت الہی کو علم کہتے ہیں۔ جبکہ امام مالک فرماتے ہیں، بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء وہ ہیں جو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ایسے کاموں میں رغبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ میری مخلوق میں وہی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں جو میری جبروت، عزت اور سلطانی کا علم رکھتے ہیں۔ کتاب الکبائر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، میں دنیا آخرت کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پوچھو جو ہو چکا اور پوچھو جو ہونے والا ہے۔ عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا خوف اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ المعجم الکبیر۔ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے۔ اگر علم پڑھ کر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا تو اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم کی تعریف بیان کرتے فرمایا، عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی پر انہیں دلیر نہ کرے، اللہ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، اور قرآن پاک کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف سے راغب نہ کرے۔ تفسیر قرطبی۔ فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فقیہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ترمذی شریف۔ عالم کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا، رب کی رحمت کا طلبگار، رب کے عذاب کا ڈر پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی دولت ملنے کے بعد کسی اور دنیاوی چیز کی طرف طمع اور لالچ نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بندوں میں اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا وہ ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، اس کی وصیت کی حفاظت کرے اور یقین رکھے کہ اسے سب کے سامنے ضرور کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ عالم کے لیے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنانا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ اس بات کا یقین ہے اسے کہ روز قیامت مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ علماء حق کا کام دین اسلام پر عمل کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا ہے، اور ایسے علماء کی تمام ضروریات کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور علماء نے اگر یہ حق ادا نہ کیا تو روز محشر جاہل لوگ علماء کا دامن پکڑ لیں گے، کہیں گے تم عالم تھے، پھر تم نے ہماری رہنمائی کیوں نہ کی اور ہمیں ان اعمال سے کیوں نہ روکا جن کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا آسان ہے لیکن سمجھنا آسان نہیں، اس لیے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سمجھتے تھے، اور جب کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تو دل میں اتر جاتی ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ علماء ربانیین میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کو اتنے آسان طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بندہ مومن قرآن پاک کی عملی تفسیر بن جاتا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 5 قول پڑھ لیں، یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سمندر نہیں بلکہ سمندروں کو کوزے میں بند فرما دیا۔ فرماتے ہیں، اگر بندہ دروغ گوئی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اور اسے علم کی روشنی سے منور کر دیتا ہے، اور جھوٹ سے اسے
اس درجہ نفرت ہو جاتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر نمبر 2، بندہ اپنا بوجھ کسی دوسرے شخص پر ڈالنے سے پرہیز کرے، خواہ وہ کم ہو زیادہ، چھوٹا ہو بڑا۔ اس عمل کے سبب بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر توانا ہو جاتا ہے، مخلوق سے اس کو مکمل بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے اور اخلاق و مروت کا وہ دنی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تواضع ایک عمدہ شے ہے، اس کے سبب عبادت گزار کا مقام بلند ہوتا ہے اور عبادت گزار اونچا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک اس کی عزت اور بزرگی کامل تصور کی جاتی ہے۔ نمبر 4، آپ نے بندوں کو حسد نہ کرنے کی تعلیم دی، لکھا ہے اے مومن تمہیں پڑوسیوں کے کھانے پینے، نکاح، مکان، لباس اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ثروت اور غنا پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسد کرنا ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہے؟ حدیث قدسی، حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہیں۔ کیا تم نے نبی پاک کا فرمان نہیں سنا کہ جس طرح لکڑی جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 5، بندے کو چاہیے کہ وہ دانستہ طور پر یا نادانی میں اللہ کی قسم نہ کھائے۔ اگر بندہ ایسی عادتوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر انوار و تجلیات کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے سبب وہ بندہ مرتبوں میں بلند، ارادوں میں قوی، توانائی اور ہمسایوں میں عظمت اور شرافت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ نمبر 1 تو جھوٹ نہ بولے، اور پھر دوسرے بندے پر وزن نہ ڈالے، بوجھ نہ ڈالے، اور پھر تواضع جو ہے نا اس کو اختیار کرے، اور چوتھے نمبر پر حسد نہ کرے، اور 5ویں نمبر پر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔